کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں استاد محترم مفتی کامل عالم ربانی حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالکریم سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے عرص مبارک میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اکابرین کی موجودگی میں مجھے تو زیبانی دیتا تھا، لیکن حضرت صاحبزادہ والا شان کا حکم تھا، تو اس لیے اپنی حاضری کے چند کلمات استاد محترم قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اور آپ کے کمالات کہاں تک بیان کیے جائیں۔ آپ جامع کمالات اور خوبیوں اور محاسن کا ایک خوبصورت مجموعہ تھے۔ تو آپ کی جو خوبیاں ہیں ہمہ جہت ہیں، اب کہ کس طرف جو ہے ہم اس کو کس میدان میں حضرت قبلہ استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی خوبیوں کو دیکھیں، جس میدان میں دیکھیں وہیں پر سب کے سردار اور سب سے آگے سب سے سبقت لے جانے والے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ہیں۔ ہم نے تو اپنی زندگی میں یہی دیکھا کہ جس میدان میں بھی ہم نے دیکھا اپنے عصر میں، اپنی زندگی میں، اپنے دور میں، تو استاد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو سب سے فائز اور اعلیٰ مقام پر دیکھا۔ استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی ایک خوبی جو زیادہ سبھی خوبیاں ہمیں بھاتی تھیں اور سبھی پسند تھیں، لیکن ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آپ نے کبھی اپنے آپ کو نمایاں نہیں کیا، کبھی آپ نے آپ کو جو ہے آپ نے پسند نہیں فرمایا اپنے لیے کہ میری بہت زیادہ تعظیم کی جائے، میری پروٹوکول دیا جائے۔ آپ ہمیشہ جو ہے وہ عز و انکساری کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ آپ تقریر کے لیے ماڈل کالونی تشریف لائے، میری رہائش اس وقت ماڈل کالونی میں تھی، تو ایک جلسہ تھا وہاں پر آپ تشریف لائے۔ آپ کی تقریر مجھے معلوم نہیں تھی کہ آپ کی تقریر ہے، تو میں اپنے گھر میں تھا، مجھے آواز آئی تو دور سے جگہ دور تھی، لیکن مجھے آواز آئی تو میں اس جلسے کی طرف چلا۔ آواز مجھے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی محسوس ہوئی، تو میں چلا جلسے میں پہنچا تو استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ بیان فرما رہے تھے۔ اب جو بیان فرما رہے تھے وہ استاد صاحب کا جو الفاظ ہیں، جو اس کا مفہوم ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جو بات ارشاد فرما رہے تھے وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ ہر شے اور ہر فعل کی 4 علتیں ہوتی ہیں جن کو علل اربع کہا جاتا ہے، اور آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ چونکہ مسئلہ علمی تھا، ایک علمی بات تھی، آپ نے اس کی عام وضاحت فرمائی تاکہ ہر بندہ اس کو سمجھ لے۔ فرمایا کہ جیسے یہ مائک ہے، اس کی 4 علتیں ہیں، ایک اس کی علت مادیہ ہے، ایک علت سوریہ ہے، ایک علت فاعلیہ ہے، اور ایک علت غائیہ ہے۔ علت مادیہ یعنی جس چیز سے، جس میٹیریل سے یہ مائک بنا ہے وہ اس کی علت مادیہ ہے، اور جو اس کا بنانے والا ہے، کاریگر ہے، وہ اس کی علت فاعلیہ ہے، جس نے اس کو مادے سے اس صورت میں اس کو ڈھالا ہے، اور ایک اس کی علت سوریہ ہے، یعنی اس کو بنانے کے بعد ایک جو صورت حاصل ہوئی ہے وہ علت سوریہ ہے، اور ایک اس کی علت غائیہ ہے۔ اس کا مقصد ہے، بنانے کا غرض ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنی آواز کو دور تک پہنچائے۔ تو آپ نے سبحان اللہ کے اوپر گفتگو فرمائی کہ انسان جب تسبیح کرتا ہے تو تسبیح کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ بھی سبحان اللہ کہنا، یہ بھی ایک فعل ہے۔ تو اس کی بھی 4 علتیں ہیں، ایک علت غائیہ ہے،
ایک علت سوریہ ہے، ایک علت مادیہ ہے اور ایک علت فاعلیہ ہے۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمایا کہ سبحان اللہ کی جو علت مادیہ ہے، جو اس کی علت مادیہ ہے، آپ نے فرمایا کہ تسبیح جو ہے سبحان اللہ کہنا، یہ اس کی علت مادیہ ہے، اور علت سوریہ اس کی جو انسان اپنے منہ سے الفاظ ادا کرتا ہے اور جو دوسرا سنتا ہے سبحان اللہ کی آواز، یہ اس کی علت سوریہ ہے۔ اور علت فاعلیہ تسبیح کرنے والا ہوتا ہے، جس نے وہ تسبیح کی ہے، سبحان اللہ کہا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کی علت غائیہ کیا ہے؟ اب اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ فرمایا کہ اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، میرے یا آپ کے کہنے سے پاک تو نہیں ہوگا، وہ تو پہلے سے ہی پاک ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسبیح کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود پہلے سے پاک ہے، ازل سے پاک ہے، تو پھر تسبیح کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں، اس کا کوئی حکم، کوئی امر جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہے، تو تسبیح کا حکم کیوں دیا؟ فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی بیان کرنے والے کی اس تسبیح سے بھی بے نیاز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب بندہ تسبیح کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے، بندہ جب تسبیح کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاکی بولنے کے صدقے اسی کو پاک فرما دیتا ہے۔ تو استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے یہ جب الفاظ میں تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ وہاں بیٹھے تھے جن کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے اور وہ رو رہے تھے۔ تو استاد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی جو الفاظ کے اثرات تھے، جیسے استاد محترم حضرت علامہ مفتی ظفر اقبال سلطانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی فرما رہے تھے کہ استاد صاحب تلاوت فرمایا کرتے تھے تو آپ کی تلاوت جو ہے وہ دلوں پر اثر کرتی تھی۔ تو استاد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو الفاظ تھے، چونکہ ایک ولی کامل کی زبان سے وہ صادر ہوتے تھے، ظاہر ہوتے تھے، اس لیے لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتے تھے۔ تو استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے جب تقریر فرمائی، اس کے بعد صاحب خانہ نے اہتمام کیا تھا طعام کا، وہ خاص جو علماء تھے ان کے لیے کیا۔ تو استاد صاحب نے مجھے دیکھ لیا اور میں ایسے عام پبلک میں بیٹھا ہوا تھا، تو جب استاد صاحب قبلہ تشریف لے گئے تو آپ نے پھر آواز دی وہ ایک آدمی کو کہ وہ باہر بیٹھا ہوا اس کو بلاؤ۔ تو میں نے محسوس کیا کہ استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جو ہے وہ دوران تقریر آپ نے مجھے دیکھ لیا، اور آپ نے جو ہے یعنی ایسے موقع پہ جہاں پھر آدمی پبلک کے اندر ہجوم کے اندر ہوتا ہے، عموماً اس کے ذہن سے بات نکل جاتی ہے، وہ بھول جاتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، لیکن استاد صاحب کی شفقت اور محبت تھی کہ استاد صاحب نے مجھے وہاں پر یاد رکھا۔ اور جب استاد صاحب باہر تشریف لائے، آپ روانگی کے لیے تیار تھے، تو ایک میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک تنا رکھا تھا درخت کا، آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہو گئے، حالانکہ استاد صاحب کا علمی مقام آپ کا روحانی مقام ہے، وہ جانتے ہیں جو ان کو جانتے ہیں، اس لیے کہ جوہر کی ہیرے کی قدر جو ہے وہ جوہر شناس جوہر ہی جانتا ہے، ہر بندہ نہیں جانتا۔ تو استاد صاحب کا علمی مقام مرتبہ اور استاد صاحب کا روحانی مقام، لیکن اس کے باوجود اتنی عاجزی کی ساری کہ استاد صاحب وہاں پر تشریف فرما ہوئے اور صاحب خانہ نے آپ کو رخصت کیا۔ تو یہ سب باتیں، اس طرح کی بہت ساری واقعات جو ہیں استاد رحمۃ اللہ کے، جن سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اکابر کی، اپنے اسلاف کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ اللہ پاک میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول و منظور فرمائے، اور استاد صاحب کے جو فیض و برکات ہیں ہم سب کو عطا فرمائے۔